اسلامی سال کے سب سے آخری مہینے یعنی ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت و حرمت کے حوالے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرِكُمْ هَذَا، آگاہ ہو جاؤ کہ مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت و حرمت والا مہینہ یہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اور انہی صحابی یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذوالحجہ، اور مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت و حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے اس مہینے کی فضیلت کا اور اس کی عظمت و حرمت کا علم ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے کے جو پہلے 10 ایام ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی خاص طور پر اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور انہی 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھائی۔ چنانچہ سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات کریمہ ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن و سنت کی ان نصوص سے ذوالحجہ کے مہینے کی اور خاص طور پر اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، ان کی اہمیت کا اور ان کی عظمت و حرمت کا علم ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ایام میں عبادات سر انجام دینے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، یعنی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا، صدقات و خیرات کرنے کا اور دیگر عبادات کا، اور خاص طور پر جو اس مہینے کی مخصوص عبادات ہیں، جیسے قربانی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہو، جس کے پاس گنجائش ہو، وہ قربانی کا عمل سر انجام دے، اور جس کے پاس مالی گنجائش ہو اور طاقت و قدرت ہو تو وہ حج کا فریضہ بھی سر انجام دے۔ اور سب سے زیادہ اہم کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ آدمی ان ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے۔ اور گناہوں سے بچنا عام دنوں میں بھی ضروری ہے، لیکن اس مہینے کے احترام میں اور یہ جو حرمت والے ایام ہیں ان کے احترام میں آدمی حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ ہم اگر اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں گے، تو تبھی اس مہینے کے انوار و برکات اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں ہم صحیح معنوں میں سمیٹ سکیں گے۔